مسلیہ نظام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کو میری طرف سے خوب عید مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ نبی الأمی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستارا ز کلید کرم کشا۔ آئیے ہم اور آپ تمامی حضرات نہایت ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، جناب احمد مجتبیٰ، روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستو، آج عید کا دن ہے۔ پوری دنیا اسلام کے مسلمان آج عیدگاہوں میں، مسجدوں میں جمع ہو کر عید کی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا، ابھی یہ مہینہ جو مہینہ گزرا ہے بڑی عظمت و بزرگی والا مہینہ تھا۔ اس مہینے میں فرض کے ثواب کو 70 فرض کے برابر کر دیا گیا تھا، نفل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیا گیا تھا۔ جن لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مہینے میں روزے کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا، اور بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے بعد اللہ کی رضا حاصل کر لی، اب ان لوگوں کے لیے یہ عید کا دن ہے تاکہ سب لوگ خوشیاں منائیں۔ مالک و مولا، تیرا احسان عظیم ہوا کہ تو نے گنہگار مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کر دیا، تو نے ہمیں توفیق دیا، ہم نے تیرے فرمان پر عمل کر کے پورا مہینہ روزہ رکھا، ہم نے تراویح کا بھی اہتمام کیا، ہم نے اپنے غریب و مسکینوں کو کے لیے افطار کا بھی اہتمام کیا، ہم نے تیری راہ میں صدقہ و خیرات بھی کیا، اور تیری دی ہوئی دولت کو ہم نے تیری راہ میں خرچ کر کے تیری رضا بھی حاصل کر لیا۔ مالک مولا، تیرا بڑا احسان ہوا، تو نے ہمیں ایسا مہینہ عطا فرمایا۔ جب وہ مہینہ گزر گیا، اس کے بعد روزے داروں کو جب اس کی مزدوری لینے کا دن آتا ہے، اسے عید کا دن کہا جاتا ہے۔ آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مزدوری لینے کا دن ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب بندہ مومن، ایک مزدور جب مزدوری کرتا ہے، شام کے وقت اس کو مزدوری مل جاتی ہے۔ جب بندہ مومن نے اللہ کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پورا مہینہ اپنے آپ کو بھوک پیاس کی تپش میں جلایا، اور رات میں تراویح کا اہتمام کیا، صبح میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا، قرآن پڑھا، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنا سکھایا۔ جب
یہ تمام نعمتوں سے اللہ نے نواز دیا. عید کے دن آتے ہیں, اے مالک مولا تو نے اتنا بڑا احسان فرمایا, تو نے اتنا بڑا کرم فرمایا, ہم تیری بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کر کے تیرا شکر ادا کرتے مالک مولا. اور آج کے دن تو ہم پر اپنی نعمتوں کی برسات فرما دے, تو ہم پر اپنی کرموں کی بارشیں عطا فرما دے, تاکہ ہمارے جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ سب کام بن جائیں, ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں. محترم بزرگوں اور دوستو, آج کا دن جو عید کا دن ہے, آج کے دن جب بندے مومن کسی مفلس کا خیال رکھتا ہے, جب بندے مومن کسی غریب یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کا وہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر بے شمار رحمتوں کی بارشیں فرماتا ہے. آپ دیکھ لیجئے, آج کے دن جو لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, یہ سرکار کائنات سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کریمہ یہ ہے. آج کے دن فجر کی نماز کے بعد اور عید کی نماز کے درمیان تک کوئی بھی نوافل آپ نہیں پڑھتے تھے, جبکہ آپ کا معمول یہ تھا آپ اشراق کی نماز پابندی کے ساتھ ادا فرماتے تھے. لیکن آج کے دن جب آپ فجر کی نماز ادا فرما لیا کرتے تھے, اس کے بعد عید کی نماز ادا کرنے تک کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے. علماء کرام نے لکھا ہے فجر کی نماز سے لے کر عید کی نماز تک کوئی بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. بعد میں مکروہ تحریمی بھی لکھا ہے. بہرحال کراہت تو ثابت ہے کہ کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, نہ عورتیں گھروں میں پڑھ سکتی ہیں, نہ مرد گھر میں پڑھ سکتے ہیں, اور نہ عیدگاہ میں پڑھ سکتے ہیں. ہاں اگر عید کی نماز ہو گئی تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں. اور سرکار کائنات کا معمول یہ تھا, سب بندی ہو چکی ہے, سرکار کائنات کا معمول یہ تھا آپ عیدگاہ میں جاتے تھے تو جس راستے سے آپ جاتے تھے آپ بلند آواز سے تکبیر پڑھتے ہوئے جاتے تھے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, یہ پڑھتے ہوئے آتے تھے. اور نماز کی جگہ پر آتے, اور پھر جب نماز ادا ہو جاتی پھر آپ پڑھتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے جاتے. تو یہ ہمیں اور آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جب عیدگاہ میں جائیں تو یہ پڑھتے ہوئے جائیں. ایک مرتبہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لا رہے تھے تو دیکھتے کیا ہیں, چند بچے آپس میں خوشیاں منا رہے ہیں, چند بچے اچھل کود رہے ہیں, خوشی سے بالکل پھولے نہ سما رہے ہیں. لیکن اسی جماعت میں ایک بچہ تنہا اور آنسو بہا رہا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو ہے, وہ بچہ رو رہا ہے. سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بچے کے پاس جاتے ہیں, پوچھتے ہیں بچے بتاؤ یہ سارے بچے خوشیاں منا رہے ہیں, تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسا ہے, تمہارے آنکھوں میں آنسو کیسا ہے, یہ تم آنسو کیوں بہا رہے ہو, تمہارے چہرے پر غم کے آثار ہیں, خوشی کے آثار نہیں ہیں. حالانکہ آج تو عید کا دن ہے, آج تو خوشیاں منانے کا دن ہے. بچہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی, یا سرور کائنات فخر موجودات, میرے والدین آپ پر قربان ہوں, میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے, میں یتیم ہو گیا ہوں اور ان کے والدین زندہ ہیں. اگر میرے والد زندہ ہوتے مجھے بھی نیا کپڑا نصیب ہوتا, اگر میرے والد بحیات ہوتے میں بھی خوشی مناتا, میں بھی اپنے ابا کے ساتھ عیدگاہ میں جاتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہمارے والد بحیات نہیں ہیں, ہمارے والد پردہ فرما چکے ہیں. اتنا سننا تھا, سرور کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ فرماتے ہیں تم میرے ساتھ چلو. آپ نے بچے کو لیا, اپنے گھر گئے, ام المؤمنین سے کہا اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ, اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں خبر بھیجا اگر کوئی کپڑا دھلا ہوا ہے امام حسین کا یا امام حسن کا وہ بھیج دو. وہاں سے دھلا ہوا کپڑا آ گیا. آپ نے بچے کو نہلانے کے بعد اس کے سر پہ کنگھی کیا, تیل لگایا, جو انتظام ایک ماں کرتی ہے ام المؤمنین نے کیا. اس کے بعد کپڑا پہنا دیا. اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں قربان جائیے محترم بزرگ دوستو, رسول پاک کی ادا پہ کبھی ہم اور آپ بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے اگر یہ کام کر لیں گے انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. رسول کائنات پوچھتے ہیں اے میرے بچے بتاؤ, اے بہو بتاؤ, اگر تمہارے ابا زندہ ہوتے تم عیدگاہ کیسے جاتے؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر میرے ابا زندہ ہوتے میں ان کے کاندھے پر سوار ہوتا اور کاندھے پر سوار ہو کر کے میں عیدگاہ چلا جاتا, میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا. رسول کائنات فخر موجودہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے زمین کے اوپر. آپ فرماتے بچے تم میرے کاندھے پر بیٹھ جاؤ. سرکار تشریف فرما بیٹھ گئے
فرماتے ہیں بچے تم میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ. وہ بچہ کتنا مقدر والا ہوگا, وہ بچہ کتنا نصیب والا ہوگا کہ نبوت والے کاندھے پر اس بچے کو سرکار نے بٹھایا. بٹھانے کے بعد آپ تشریف لے جا رہے ہیں. دیکھتے کیا ہے, ان بچوں نے دیکھا وہ بچہ جو پہلے رو رہا تھا ابھی خوشی سے پھولے نہیں سماتا ہے. پوچھا گیا کیا ماجرا ہوا؟ کہا تم سے بہتر میرا مقدر ہے, تم سے بہتر میری تقدیر ہے. تم تو ایک باپ کے سائے میں رہے ہو, ہم تو رسول پاک کے سائے میں چل رہے ہیں. دیکھو میرا کتنا اونچا مقدر ہے. سرور کائنات نے مجھے کاندھے پر بٹھا لیا ہے. سب سے بڑی عید, سب سے بڑی خوشی ہمارے لیے تو یہی ہو گئی, میں رسول پاک کے کاندھے پر سوار ہو گیا ہوں. میرے بھائیوں, اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ بھی اپنے علاقے کے ان بچوں کا خیال رکھیں, ان یتیموں کا خیال رکھیں جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے. ان بیواؤں کا خیال رکھیں جن کے سر پر شوہر کا ہاتھ نہیں ہے, جن کے سر سے شفقت شوہری اٹھ چکی ہے. محترم بزرگوں دوستو, آج کے دن یہ کہا گیا ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہے وہ اپنی طرف سے, اپنے بچوں کی طرف سے, اور اگر اس کے پاس کوئی باندھی جو پہلے ہوا کرتی تھی ان کی طرف سے فطرانہ نکالے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا, مالک مولا پیسہ ہمارا, دولت ہماری, محنت ہم نے کیا, لیکن یہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہی آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا فوراً آپ کا ذہن جواب دے گا. جواب یہ دے گا محترم بزرگوں دوستو, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس دولت ہے, آپ نے عمدہ کپڑا پہن لیا ہے, اپنے بچوں کو عیدی بھی دیا ہے, لیکن وہ بچے جن کے پاس باپ کا سایہ نہیں ہے, جس کا کوئی گارجن نہیں ہے, اس کے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں ہے, اس کے لیے عید منانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, اگر آپ فطرانہ نکالیں گے آپ کی بھی عید ہوگی, ان بچوں کی بھی عید ہو جائے گی. اس لیے کہا گیا عید کی نماز سے پہلے جو انسان صاحب نصاب ہے وہ انسان صدقہ فطر نکالے. اور ایک بات اور عرض کر دیتے ہیں, اس سے پہلے یہ سن لیجیے, نماز بھی فرض ہے, روزہ بھی فرض ہے, لیکن کوئی انسان نماز پڑھتا ہے, روزہ نہیں رکھتا, روزہ رکھتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, حج کرتا ہے, زکوٰۃ نہیں دیتا, زکوٰۃ دیتا ہے, حج نہیں کرتا, تو نماز کی کمی کو حج سے پورا نہیں کیا جائے گا, حج کی کمی کو زکوٰۃ سے پورا نہیں کیا جائے گا, زکوٰۃ کی کمی کو نماز سے پورا نہیں کیا جائے گا, بلکہ جو کمی ہے اس کو اسی سے پورا کرنا ہوگا. لیکن سرور کائنات نے فرمایا کہ عید کی دن تم لوگ صدقہ فطر نکالو, یہ تمہارے لیے روزوں کا کفارہ ہوگا. یعنی جو روزہ آپ نے رکھا ہے, ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب روزہ رکھتے ہیں کبھی بے اختیاری میں اور کبھی جان بوجھ کر ہماری زبان سے فحش باتیں نکل جاتی ہیں, ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جن کلمات کو ادا کرنے کے لیے شریعت نے سختی سے پابندی لگا دیا ہے, شریعت نے منع فرما دیا ہے. اپنی زبان سے حالت روزہ میں تم جھوٹ نہ بولنا, ہم سے جھوٹ بھی بولا گیا. شریعت نے کہہ دیا ہے جب تم روزہ رکھو کسی کی غیبت نہ کرو, ہم سے غیبت بھی ہو گئی ہے. شریعت نے فرما دیا ہے جب تم روزہ رکھو کسی کی چغلی نہ کرو, ہم نے چغلی بھی کر لیا ہے. لیکن جب ایک بندہ مومن عیدگاہ آنے سے پہلے اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے فطرانہ نکال دیا کرتا ہے, یہ اس کے لیے اس کمی کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے. جو کمی ہو گئی تھی روزے کے اندر, جو کجی ہو گئی تھی روزے کے اندر, اس کجی کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے. ایک سال جب گزر جائے گا تب آپ زکوٰۃ دیجئے گا, لیکن فطرے میں وہ بات نہیں ہے. اگر کوئی انسان عید کے دن ہی مالک نصاب ہوا ہے, صاحب نصاب ہو گیا, علماء کرام سے پوچھ لیجئے گا, اگر کوئی انسان عید کے دن ہی اگر صاحب نصاب ہو گیا, مالک نصاب ہو گیا, اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا, اتنی دولت آ گئی جو نصاب کو پہنچتی ہے, زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوگی کیونکہ سال نہیں گزرا ہے, لیکن صدقہ فطر دینا اس پر واجب ہے. صرف اسی پر نہیں بلکہ وہ خود بھی نکالے اور اپنے بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالے. اس لیے جن لوگوں نے اب تک نہیں نکالا ہے, پچھلے جمعہ حضرت نے بیان فرمایا تھا صدقہ فطر ابھی 65 روپے ہے, 60 ہی مان لیجیے آپ. حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ جو آپ استعمال کرتے ہیں, جیسا کھاتا پیتا آپ کا
گزر رہا ہے، زندگی آپ کی گزر رہی ہے، اسی طریقے سے آپ کو فطرہ نکالنا۔ لیکن ہم لوگ عام طور سے یہاں گیہوں کھاتے ہیں، تو گیہوں سے ہی نکالیے، تو 60 یا 65 روپیہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی پر لازم و ضروری ہے کہ جو اب تک نہیں نکالے ہیں، عید کی نماز کے بعد آپ گھر جا کر کے سب سے پہلا کام یہی کیجیے آپ کہ آپ فطرہ نکال دیجیے، تاکہ روزے کے اندر جو کمی رہ گئی تھی، جو کجی رہ گئی تھی، جو آپ اور ہم نے جو جھوٹ بولا تھا، جو گالی گلوچ کا استعمال کیا تھا، جس کی بنا پر روزہ میں کراہت آ گئی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری اس کمی کو دور فرما دے اور ہمارا روزہ قبول ہو جائے۔ درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسری بات یہ کہ بندے پر ایک اللہ کا حق ہے، نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے، روزہ رکھنا یہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ دینا یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے آپ پر لازم قرار دیا ہے کہ آپ ان کاموں کو کیجئے، حج کیجئے۔ اور دوسرا حق ہے بندے کا بندے کے اوپر، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ہم لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو حقوق العباد ہے اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے۔ ہر انسان جیسے اپنے آپ کو پاک و صاف ہو کر کے عمدہ کپڑا پہنا، آپ نے غسل کیا، عطر لگایا، سرما لگایا، اس کے بعد مسجد میں آئے خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، ہمارا ظاہری تو پاک ہو گیا ہے، لیکن ہمارے لیے لازم و ضروری ہے جیسے ہمارا ظاہر پاک ہوتا ہے ویسے ہمارا باطن بھی پاک ہونا چاہیے۔ مطلب یہ، اگر آپ نے اپنے کسی بھائی کا حق تلفی کی ہے، اگر ہم اور آپ سے کسی بھائی کو تکلیف پہنچی ہے، آج عید کے دن ہم لوگ خلوص نیتی کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اپنے اس بھائی کے ساتھ مصافحہ معانقہ کریں، اور جو اپنی غلطی ہو چکی تھی اس پر اپنی معافی کا اظہار کریں۔ ہم نے آپ کو پریشان کیا تھا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اگر آپ نے کسی کا حق رکھ لیا ہے، اسے نہیں دیا ہے، اسے ادا کرنے کا وعدہ کر لیجئے، اور اگر ہے آپ کے پاس اسی وقت ادا کر دیجئے۔ محترم بزرگوں، دوستو، جب 2 بندے مومن آپسی رنجشوں کو دور فرما کر، دل سے قدرتوں کو نکال کر کے، کینہ کو نکال کر کے، جب آپس میں مصافحہ معانقہ کرتا ہے، جب آپس میں گلے گلے ملتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے، ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے تمام گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ آج کا دن ہمارا حال یہ ہے، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، سیدھے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو عید مبارک دے، خلوص دل سے ملے، اور جو دل میں میل کچیل ہے ان تمام میل کچیل کو نکال کر کے خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگ گلے ملیں، مصافحہ بھی کریں اور معانقہ بھی کریں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہوگا۔ اور اگر میرے بھائیوں ہم نے تمام چیزوں پر عمل تو کیا، لیکن جو دل میں میل تھا، جو دل میں ہمارے کینہ تھا، وہ ہم نے کینہ کو برقرار رکھا، تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کریمی سے اگر بندے مومن نے نماز نہیں پڑھا ہے، جب چاہے گا معاف کر دے گا، جس طرح چاہے گا معاف کر دے گا، وہ قادر مطلق ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ نے دوسرے بندے کے حق کو مار لیا ہے، اسے کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ایک حدیث شریف سن لیجیے، اس کا مفہوم یہ ہے، سرکار کائنات نے پوچھا، میرے صاحب یہ بتاؤ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ مال ہو، نہ دولت ہو، نہ درہم و دینار ہو، وہ انسان مفلس ہے۔ آقا نے فرمایا، میرے صحابی، میری امت کا سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا غریب قیامت کے دن وہ انسان ہوگا جس کے پاس نمازوں کا ذخیرہ ہوگا، روزے کا ذخیرہ ہوگا، صدقہ و خیرات بھی ہوں گے، حج بھی ہوگا، لیکن اس نے حقوق العباد کو پامال کر دیا ہوگا، کسی کے حق کو مار لیا ہوگا،
کسی پر کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالیاں دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، وہ انسان سب سے بڑا غریب ہوگا میری امت کا۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں حشر کے دن جس کا اس نے حق مارا ہے وہ آئیں گے، کہیں گے مالک مولا اس بندے پر میرا حق تھا، اس نے ہم سے پیسہ لیا تھا اور نہیں دیا تھا، حکم ہوگا اس کی نمازیں اس کے مطابق اسے دے دی جائے۔ اب جتنا پیسہ لیا تھا اتنی مقدار میں اس کی نمازیں اس انسان کو دے دی جائے گی جس کا اس نے پیسہ لیا تھا۔ اس کے بعد دوسرے لوگ آئیں گے، کہیں گے مالک مولا اس نے ہمیں گالیاں دی تھی، بلا وجہ ہم کو پریشان کیا تھا، کہا جائے گا اس کا بدلہ بھی اسے دے دیا جائے۔ تیسرے لوگ آئیں گے، چوتھے آئیں گے، پانچویں آئیں گے، اس طریقے سے لوگ آتے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ نماز کا ذخیرہ تھا، حج بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، لیکن اتنا اس نے ظلم کیا تھا کہ مظلوم لوگ آتے گئے، اس کی نیکیاں لیتے گئے، ساری نیکیاں ختم ہو گئی، اب بھی مظلوم باقی ہیں، وہ آئیں گے عرض کریں گے مالک مولا اس نے میرا بھی حق مارا تھا، حکم ہوگا اے فرشتوں اس کی نیکیاں اسے دے دی جائے۔ عرض کریں گے مالک مولا جتنی نیکیاں تھی سب ختم ہو گئی، نمازیں ختم، روزہ ختم، حج ختم، زکوٰۃ ختم، صدقہ و خیرات ختم، ساری نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا دوں؟ حکم ہوگا اس کا گناہ اٹھاؤ اس کے سر پہ ڈال دو۔ مفہوم حدیث پاک کا بیان کر رہا ہوں۔ اب اس انسان کا گناہ، یہ نمازی انسان نہ کبھی چوری کیا، نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی رشوت کھایا، لیکن وہ انسان جو گنہگار تھا اس کے جھوٹ کا گناہ اس کے سر پر ہوگا، زنا کا گناہ اس کے سر پر ہوگا، چوری کا گناہ اس کے سر پر ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا غریب، سب سے بڑا مفلس وہی انسان ہوگا۔ میرے بھائیوں اس سے پتہ کیا چلا؟ آج کا دن جو آیا ہے ہم لوگ اپنے بھائیوں سے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو غلطیاں ہو گئی ہے اپنی غلطی پر نادم ہو کر اس سے معافی تلافی کرا لیں، اور خلوص دل کے ساتھ اس سے گلے بھی ملیے اور مصافحہ بھی کیجئے۔ جس انسان نے دوستی کیا اللہ کے لیے، دشمنی کیا اللہ کے لیے، اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کے نبی بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو دن ہے میرے بھائیوں بڑی عظیم دن ہے، بڑا پیارا دن ہے، جسے ہم لوگ عید کا دن کہتے ہیں۔ اس کا اہتمام مہینوں سے ہم لوگ کرتے ہوئے آتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے دل کے میل کو صاف کرنے کے لیے اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے تمام سامعین و ناظرین سے میری گزارش ہے کہ آپ سب لوگ ساتھ میں بھی اپنے ان تمام مسلمان بھائیوں سے گلے گلے ملیے، اور جو غلطی ہو گئی ہے اس پہ آپ نادم ہوئیے، معافی مانگ لیجئے۔ اگر حق رکھ لیا ہو اسے اگر فوراً ہو سکتا دے دیجئے، ورنہ دینے کا وعدہ کر لیجئے۔ اگر ایسا کر لیا آپ کا دل جب کینہ سے پاک ہو جائے گا، آپ کا دل جب قدرت سے پاک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا اتنا انعام ہوگا، اتنا انعام ہوگا۔ پہلے میں نے بتایا جب دو مسلمان بھائی اپنے دل سے نفرتوں کو، قدرتوں کو، کینہ کو دور کر کے گلا گلا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ دونوں کے جدا ہونے سے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، بخش دیا کرتا ہے۔ رب قدیر ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے بیان کیا ہے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو آپ سب کے حضور، آپ سب کو گواہ بنا کر کے ہم خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔